الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا دون شرك اللهم صل على سيدنا میرے محترم بزرگ معزز علماء کرام عزیز نوجوان، یہ خدمت خلق کے فوائد ماشاءاللہ یہ جتنا مجمع ہے اور مجمع جو نہیں آ سکا کسی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا، یہ مجمع اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے علماء سے لگا ہوا ہے خدمت میں الحمدللہ۔ وقتاً فوقتاً جمعیت کی طرف سے جو خدمات دی جاتی ہے، جو کام خدمت کا بتلایا جاتا ہے، فوراً یہ دوڑ کر آ جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں یہ چیز پورے شہر میں دیکھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے ہمیں بچائے۔ تو یہ ہمارا جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، یہ ہمارے علاقے کے علماء سے لگا ہوا ہے خدمت میں۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ انسان نفع دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ بولو نہیں ہے؟ کھانا بھی باقی ہے، ناشتہ ہضم ہو گیا کیا؟ انہوں نے یوں سوچا تھا کہ ان کو آج خمن میں یہ کھلاؤ تو ذرا بولیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ مفتی شفیق صاحب زیادہ بلوائیں گے، اس لیے تھوڑا زیادہ ان کو کافی پہ بھی نہیں چلا، چائے پہ بھی نہیں چلا، ان کو کھمن کھلاؤ۔ تو ہم بھی تھوڑا ان کے ہاں نہ کہیں گے تو ہم کو سمجھ میں ہے۔ بہرحال انسان کی طبیعت میں یہ لگی ہوئی چیز، انسان جب نفع دیکھتا ہے تو دوڑتا ہے، کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نفع دیکھا ہے۔ ویسے خدمت خلق جو ہے بہت بڑا عنوان ہے، بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ابھی ہم اپنے علماء کے ماتحت میں جن راستوں پر چل رہے ہیں، جن شعبوں میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی خدمت ہے، یہ بھی بڑی خدمت ہے۔ اور مزاج تو یہی بنانا ہے کہ ہمارے علماء جس طرف کا رخ دیں گے ہم اسی طرف چلیں گے۔ یہ مزاج بنانا پڑے گا، ورنہ جنت میں ہی بھٹک جائیں گے۔ حالانکہ جنت بھٹکنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جب وہاں سوال کریں گے، میرے بندو میں نے کیا تمہیں سب نعمتیں دے دی؟ ہاں یا اللہ آپ نے تو ساری نعمتیں دی، کہیں ایک نعمت باقی ہے۔ کہیں گے کہ ایسی تو کوئی نعمت نہیں، سب مل گئی۔ جاؤ اپنے جاننے والوں سے پوچھو، اپنے جاننے والوں سے۔ تو وہاں بھی جاننے والے علماء وہ بتلائیں گے کہ بہت بڑی نعمت کبریٰ اللہ رب العزت کی زیارت یہ بھی باقی ہے۔ بہرحال بات کو ادھر ادھر نہ لیتے ہوئے خدمت خلق، اس کے بے شمار فائدے ہیں، قرآن اور حدیث میں بے شمار فائدے بیان کیے ہیں، لیکن میں وقت کی قلت کی بنیاد پر صرف 2 فائدوں کے اوپر، دنیاوی 2 فائدے اور اخروی فائدہ، اس پر میں کچھ گفتگو کروں گا۔ ویسے میں آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں، اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہے کہ کچھ بول سکے ہم۔ بہرحال یہ علماء خصوصاً ہمارے مفتی صاحب کے آرڈر پر یعنی حکم پر، مشورے سے طے ہونے پر بیٹھ گیا ہوں، ورنہ ہمیشہ میں اپنے آپ کو بچاتا ہی ہوں۔
دنیاوی دو فائدے. قرآن کہتا ہے جب تمہارا مزاج خدمت خلق کا بنے گا، لوگوں کو نفع پہنچانے کا بنے گا، کہ کسی کو تکلیف دے گا آپ فوراً رک گئے، اس کی تکلیف کو دور کرنے جاتے ہیں. پڑوسی نے رات کو 3 بجے آواز لگائی بھائی صاحب، آپ فوراً اٹھ گئے، اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیا، اس کی تکلیف میں ہاتھ بٹانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. محلے میں کسی نے اپنی کمزوری کی شکایت کی، آپ اس کی کمزوری کو دور کرنے میں لگ گئے. خدمت کرنے. اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر دل عزیز بنا دے گا تمہیں، لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا، لوگ تمہیں چاہیں گے. جس کو قرآن کہتا ہے کہ زمین میں اللہ تم کو مضبوطی دے دے گا. لوگ کہیں ہر بڑا، ہر چھوٹا، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر ایک کی زبان پر یہ ہوگا چلو وہاں جائیں گے تو وہ ہمارا کام کر دیں گے، چلو ان کے پاس جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا بیٹے کو پولیس لے گئی ہے، جمعیت کے پاس جائیں گے، مفتی عمران کے پاس جائیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا بچہ بیمار ہے، آپریشن کا مسئلہ ہے، کچھ نہیں ہے، جمعیت سے رابطہ کریں گے، کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. بچی کی شادی کرنی ہے، بچی کے طلاق کا مسئلہ ہے، جمعیت کے پاس جائیں گے، نوجوانوں کے پاس جائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ہر ایک کو کس نے کہا کہ یہ مسئلے حل کرتے ہیں؟ کہیں کی خدمت نے کہا. یہ چاروں طرف دوڑتے ہیں، سیلاب آ گیا، پانی کی باہر آ گئی، یہ دوڑ رہے ہیں، زلزلہ آ گیا، یہ دوڑ رہے ہیں، کورونا جیسی مہاماری آ گئی، یہ دوڑ رہے ہیں. اللہ نے ان کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. تو ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں، ایک تو ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے محنت کرنی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ اس کے دل میں ڈال دے تو ہم کو ہٹانے کی، ہم کیوں ہٹائیں؟ جس نے ڈالی ہے وہ معاملہ اس کا ہے. ایک فائدہ تو یہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی ہے اور وہ خدمت خلق سے لگا ہوا ہے، اس کا مزاج خدمت کا بنا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اس خدمت کے سلے میں، اس خدمت خلق کی بنیاد پر اس کی مصیبت کو ٹال دیں گے. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پہلی آئی. جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر میرے آقا گھبرا گئے، آپ کو ٹھنڈی لگنے لگی، آپ دوڑے ہوئے گھر کی طرف آئے. امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا آپ کی اس حالت کو دیکھ کر؟ تسلی کے جو کلمات کہے وہ یہی تھے، پیارے نبی جی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، آپ تو یتیم کی خبر گیری کرنے والے ہو، آپ تو بیواؤں کی نگرانی کرنے والے ہو، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرتے. آپ بے فکر رہیے، آپ اطمینان رکھیے. بخاری شریف میں وہ نوجوانوں کا واقعہ لکھا ہے جو جا رہے تھے، بارش شروع ہوئی تو یہ غار میں چلے گئے. پہاڑ کی غار میں گئے کہ دیکھا کہ اوپر سے چٹان آئی اور پہاڑ کا غار کا منہ بند کر دیا. اب یہ تین جو تھے انہوں نے سوچا کہ سوا اللہ کے کوئی بچانے والا، اور اللہ اس وقت اللہ کے سامنے کوئی بات رکھو، کوئی اس کا پسندیدہ عمل رکھو. آپ نے بہت سو نے یہ واقعہ سنا ہے لیکن غور نہیں کیا. اب یہ تینوں اپنا پسندیدہ عمل بیان کر رہے، اپنا پسندیدہ عمل اللہ کے سامنے رکھ رہے. پہلے والا کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے،
میری عادت یہ تھی کہ روزانہ جب میں کام سے آتا تھا، بکر یا چرا کے آتا تھا، تو میں جب تک اپنے والدین کو دودھ نہیں پلا دیتا تھا وہاں تک اپنے بیوی بچوں کو بھی دودھ پلاتا. ایک رات ایسا ہوا کہ میرے آنے میں دیر ہوئی، والدین سو گئے. میں ان کے پاؤں تلے کھڑا رہا دودھ کا گلاس لے کر کہ ابھی جاگیں گے، ابھی جاگیں گے. رات کا ایک حصہ گزر گیا، میں نے میرے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا. والدین کو دودھ پلانے سے پہلے جب یہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو پہلے دودھ پلایا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا. میرے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیرے یہاں قابل اور قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دینا. فوراً چٹان کا ایک حصہ آگے رکھ دیا. تھوڑی دیر سوچو کہ یہ عمل نماز تھا. ارے جاؤ تو نہیں یار، نماز کا یہ عمل، تہجد کی نماز تھی، رمضان کا روزہ، حج بیت اللہ، بار بار کا عمرہ، وہ عمل بیان. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل نہیں کرنے چاہیے، وہ عمل تو ہے ہی، لیکن یہاں اللہ سے اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ سے کس عمل کو رکھ رہے ہیں؟ خدمت. خدمت. دوسرا کہا ہوا، اے اللہ، میری ایک چچازاد بہن خوبصورت ترین تھی، وہ بڑی غریب تھی، حاجت مند تھی. ایک میں اس کے اوپر فدا تھا، عاشق تھا میں اس کا. میں بار بار اس کے سامنے اپنی غلط خواہشات کے تقاضے رکھتا تھا، لیکن وہ آتناتی نہیں تھی. اتفاق سے حاجت نے اس کو گھیر لیا. وہ میرے پاس آئی، اپنی حاجت طلب کی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، تیری حاجت ادھر پوری، تو میرا کام کر، میں تیرا کام کروں. تیار ہو گئی، حالانکہ دل سے تیار نہیں تھی. حاجت ایسی ہوتا ہے نا. اب یہ تو بات کہنے کی نہیں ہے، عام طور پہ یہ پیٹ ہی آدمی کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. تیار ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، میری حاجت پوری کر. اس نے پیسے نکالے اور اس کو دے دیے، کہے میری یہ حاجت پوری کر اور پھر دعا. بالکل بند کمرے میں گناہ کا کام کرنا، گناہ کا کام کرنے کی فل تیاری. اب اس لڑکی نے ایک جملہ یوں کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے. بس یہ جملہ تھا کہ یہ ہٹ گیا، یہ ہٹ گیا. اس نے کہا اب یہاں یہ مت سوچنا کہ اس نے زنا کاری نہیں کی، برائی نہیں کی، بدفعالی نہیں کی. یہ مت سوچنا. اس نے جو بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ اس کی حاجت کو پوری کی ہے. گناہ تو کرنا اس کے تو وبال جان تھا ہی، لیکن یہاں جو اس نے بڑا کام کیا کہ جس کے عوض میں یہ اس کو کام کرنے مل رہا تھا برائی کا، وہ کام بھی نہ کیا اور وہ عوض بھی نہ لیا. اس نے کہا اے اللہ، یہ میرا اس کی حاجت کو دور کرنے کا عمل تیرے یہاں قابل و قبول ہے تو تو چٹان کو ہٹا دے. چٹان کا ایک حصہ اور ہٹ گیا. تیسرا آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا باری تعالیٰ، میرے یہاں ایک آدمی نوکری کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کیا بھی ہوا اس کو اور وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا. چند مہینے کی تنخواہ میرے پاس اس کی موجود تھی. میں نے اس کے مال کو اپنے بزنس میں انویسٹ کر لیا. ہاں اب اسے تو بہت کم ملیں گے. اب تو کہا کہ بھائی کیا ہے، نہیں تو نہیں. اب لیکن یہ بھی بڑی چیز ہے. بہت سے ایسے کام ہیں جس کام پر دنیا والوں کی نظر نہیں ہوتی، دنیا کے خالق اور مالک کی نظر ضرور ہے. ایک مدت دراز کے بعد وہ آیا اور کہا اللہ کے بندے، وہ جو میری تنخواہیں تیرے پاس جمع تھی وہ لا دے. تو میں نے کہا یہ گائے بکریا جو ہے وہ تیری لے جا.
اس نے کہا مذاق مت کر. مذاق کرتا ہے, مذاق مت کر. کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. جس وقت تو گیا تھا میں نے تیری جمع پونجی کو انویسٹ کیا اور تیری انویسٹ کردہ جو رقم تھی اس سے یہ سارا نفع ہوا ہے, یہ تیرا ہے سب کچھ. اے اللہ یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹا. یہ واقعہ ہے بخاری شریف میں ہے. اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم خدمت خلق میں چلتے رہیں گے, مخلوق کی خدمت میں چلتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری ساری حاجتیں پوری کریں گے. مجھے یاد ہے پڑوس کے ملک کی جماعت آئی تھی اور گشت کرنے جب نکلے تو وہ جماعت والوں کا یہ ہے معاملہ کہ بھائی اصول میں کہ گشت کرنے جانے سے پہلے دعا کرنی چاہیے. تو دعا کر میں استقبال میں کھڑا ہونے کے لیے جا رہا تھا تو میرے کو ساتھی نے بلایا, کہا یہ دعا مانگنے سے پہلے اپنی جتنی حاجتیں ہیں وہ ذہن میں لاؤ. ہمارا ایمان ہے کہ یہ مخلوق کی نفع رسانی کا کام ہے, اس کام سے پہلے جو دعا مانگو گے اللہ ساری دعا قبول کریں گے. آپ اپنی حاجت اپنے ذہن میں لاؤ. ہمارے وہاں تو یہ رواج ہے. بہرحال ایک بات تھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نقد فائدہ دے دیتے. 2-3 منٹ ہے اس لیے آگے کہنے. بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ حج کے موسم میں بمبئی حج ہاؤس میں حج سکھاتے. اس زمانے میں احمد آباد اور وہاں کے حج ہاؤس میں حاجیوں کو 3 دن پہلے وہ جہاز کا جو سسٹم تھا نا تو جہاز کے سسٹم میں یہ 3 دن پہلے بلا لیا کرتے تھے اور 3 دن کے اندر ہر نماز میں مجلس کر کے حج سکھایا کرتے تھے. تو حاجی صاحب فضل کریم بھائی جو تھے یہ اپنے ساتھ ایک سائیکل کا پنچر بنانے والے کو ساتھ میں لے گئے تھے خدمت کے طور پہ. تو یہ ایسا بیٹھا ہوا یہاں پر اور بھائی فضل کریم سکھا رہے تھے. دیکھا کہ حج ہاؤس کی دوسرے فلور پہ ایک بڑے میاں ڈول میں پانی لے کر جا رہے ہیں لیکن وہ ڈول پانی کی بھری ہوئی ان سے اٹھائی نہیں جا رہی. یہ نوجوان جو تھا اٹھا اور فوراً اس بڑے میاں سے کہا چاچا جان لے دو میں لے لیتا ہوں. یہ لے کے اوپر لے گیا. وہ چاچا جان خوش ہو گئے اور یہ کہا اللہ تجھے حاجی بنائے. کیا کہا؟ دعا دی. خدمت کی نا اس نے, خدمت کی. ماں باپ ہم سے خدمت لینا چاہتے ہیں, ہم خدمت کرتے نہیں ہیں. بہت سی مرتبہ ماں کا سر دکھتا ہے ہم نہیں دباتے, بس اپنی اب تو موبائل ہے ہر ایک کے پاس موبائل کے چکر میں. بہرحال میرے بھائیوں ہمیں خدمت میں آگے بڑھنا چاہیے. تو ہوا یہ کہ جہاز جب لگا لنگر ڈالا اور سارے حاجی جمع ہو رہے اور پاسپورٹ ان کی معاملے نمٹا کے یہ سب اندر داخل ہو رہے ہیں. جہاز اٹھ نہیں رہا ہے, چل نہیں رہا ہے. بھائی کیا بات ہے؟ کہا جہاز میں جو کھانا بنانے والا تھا نان بھائی وہ شدید بیمار ہو گیا, اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. اس لیے جلد سے جلد کوئی ایک آدمی ایسا دو ہم کو کہ جو یہ کام کر لے گئے حاجیوں کی خدمت کا. تو کہا بھائی کون ہے؟ یہ پنچر والا کھڑا ہوا, میں تیار ہوں. کہا ٹھیک ہے. وہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایمرجنسی میں وہ چند مدت کا ایک پاسپورٹ بنایا جاتا تھا. حج کے بعد یہ پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. جلدی سے اس کے پاسپورٹ کے سکے لگے اور اس کو بٹھا کر لے گئے. حج بھی ہوا, خدمت بھی ہوئی اور پھر جب واپس آیا تو 60,000 روپے نقد لے کر آیا. ایک خدمت کی نقد فائدہ, حج مقبول اسے مل گیا اور پھر خدمت کی خدمت حاجیوں کی ہوئی اور اس کو پیسے بھی مل گئے. بہرحال میرے بھائی اور دوستوں اور عزیز نوجوانوں, یہ تو دنیا کے فائدے تھے, آخرت کے فائدے الگ ہیں. آخرت کے فائدے الگ ہیں. آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کی مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس کی دور کر دے گا. جو آدمی کسی کی مصیبت میں چلتا ہے,
کسی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ رب العزت جب تک یہ مصیبت کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، یہ مجلس سے قائم ہوتی ہے تو ہمارے اندر خدمت کے جذبات بڑھنے چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہ بھائی ہو گیا پروگرام ہو گیا، نہیں، ابھی سے یہ مزاج بناؤ گے نا تو آگے جا کے کچھ کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو دین دنیا ظاہری باطنی ترقی عطا فرمائے، اور جمعیت علماء ہماری جو کام کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے۔ اور ہم سب کا فریضہ ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم جمعیت کے پورے سپورٹ میں رہیں، اور جب کبھی جمعیت ہم کو آواز دے ہم جمعیت کے کام کے لیے آگے آئے، ہر اعتبار سے۔ خالی یہ نہیں کہ دوڑ دوں، بلکہ یہ ہے کہ ہم مالی اعتبار سے بھی جمعیت کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر۔ اب سب کے رہبر قوموں میں دل کے ہمدرد حضرت مولانا مفتی مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، ہمارے سامنے کچھ باتیں رکھیں اور کچھ سوالات ہم سے کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے صحیح جوابات دینے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ یہ جو انعامات دیے جائیں گے، ایک تو انعام بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہر جواب دینے والوں کو 100 روپے پر انعام بھی دیا جائے گا۔ یہ جناب یونس بھائی کی طرف سے انعام ہے۔ اسی طرح مجلس کے بعد تمام کو کھانے کی دعوت بھی مفتی صاحب مفتی عمران صاحب کی جانب سے کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کے عطیات کو حضرت قاری عمران صاحب مولانا صاحب خانپوری کی جانب سے ناشتے کی دعوت کی جو ہو چکی، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کو سب کے مطابق یہ ہمارے علماء کرام نے کافی اپنی تواضع و نسب بیانات کیے، اپنے بارے میں تواضع کی باتیں کی۔ اس طرح شہر میں ایسے علماء کا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، جن کے اندر صلاحیتیں بھی ہوں، جن کے لیے ہر جگہ پروگرام کی سہولتیں ہوں، اس کے باوجود اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے محلے کے لیے یہ لوگ آتے ہیں، اور کوئی معاوضہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، بلکہ بس خدمت کے ذریعے سے آنا آج بہت مشکل ہے۔ بازار پروفیشنل ہوتا جا رہا ہے ہر چیز کے اندر، اس کے مقابلے میں یہ 14 سال علم حاصل کرنے کے بعد بہت مختصر سی تنخواہوں میں اتنا بڑا علم دے رہے ہیں۔ لوگ بہت سارا پیسہ لے کر اتنا علم دے رہے ہیں کہ قبرستان کے اینڈ پہ ہماری زندگی کا سارا علم ختم، اور یہ تھوڑے سی تنخواہوں میں اتنا علم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جنت بن جائے گی۔ اس سے بیسٹ اور بہتر کوئی ہمیں علم دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ علماء کی قدر کرتے رہیں۔ اگر ہم نے علماء کی قدر کو چھوڑ دیا تو پھر دنیا میں بہت سے ملک مسلمانوں کے نام سے، لیکن ان کے وہاں پر اسلام ختم کر دیا گیا، اور ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہنے کو نان مسلم دیش ہے، لیکن الحمدللہ ہر طرح سے یہاں پر اسلام آباد ہے، اسلام کا ادب بھی ہے، اسلام کی عزت بھی اور عظمت بھی۔ میں بچوں سے بھی کہوں گا کہ آج بھی پوری دنیا میں ہمارا ملک بہت آزاد ہے۔ یہ واٹس ایپ کے ذریعے سے نیگیٹیوٹی کو ہم چھوڑیں۔ آج بھی ہمارے یہاں کے ہندو بھائی خدمت کے اندر دوڑے چلے آتے ہیں۔ ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ بھائی گاڑی پہ سے گرے تو وہ حافظ سراج صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے ہندو محلے میں گرا ہے بچہ گاڑی پہ سے مسلمان، تو سارے ہندو آئے، انہوں نے اٹھایا، پانی پلایا اور رکشہ میں بٹھا کے دواخانے چھوڑ دیا ہے۔ انسانیت اس ملک میں زندہ ہے، بچے پڑھے لکھے، ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں۔ آج بھی تمہاری ضرورت ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ثابت کیا تھا کہ پورا ملک کافروں کا تھا،
لیکن انہوں نے خدمت کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے اور اپنے نبوت کے نور سے پورے ملک کا انتظام بھی سنبھالا اور پورے ملک کو اسلام اور ایمان کا گہوارہ بھی بنایا. تو لہذا ہم جو ہے ضرور ان علماء کی قدر کریں. بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی ٹولی تھی. اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ صحابہ اور رسول پاک علیہ السلام کو پیچھے تکلیف دیا کرتے تھے. سورہ توبہ ہم سنیے, پورے واقعات ان کے بڑے بڑے ہیں. جگہ جگہ وہ ڈسٹرب کرنے کا کام کرتے تھے, پیٹ پیچھے سامنے, اور کبھی کبھی تو جو فوج ہوتی تھی اس کے اندر دخل گیری کر کے فتنہ کرنا, یہ سب کام ایک ٹولی کا تھا. وہ ٹولی میں سے ہم ہرگز نہ کریں, ہرگز ایسے نہ بنے, بلکہ جو بھی دینی کام ہے تبلیغ کا ہو, دعوت کا ہو, علماء کا ہو, خانقاہ کا ہو, خدمت کا ہو, کر سکتے ہیں تو اس کا ساتھ دیں, نہیں کر سکتے ہیں تو گھر جا کے سو جائیں. لیکن کسی کے کام میں دخل گیری کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے کام میں دخل گیری کرنا ہے. کسی کا کام تو ہے نہیں, یہ آپ کو بیان کرنا ہے, وہ میرا تھوڑی کام ہے کہ میرے گھر کو جو ہے بنانا ہے. یہ مولانا بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث, ان کا کام تھوڑی ہے, وہ تو سارے کام اللہ رسول کے ہیں. تو کوئی آدمی ڈسٹرب کرے گا تو پھر اللہ و رسول کی طرف سے اس کو بھی ڈسٹربنس آئے گا. اس لیے ہم ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھیں, ان کی قدر کریں, ان کی عظمت کریں. یہ لوگ ہے تو علم موجود ہے, اسلام موجود ہے, ورنہ دنیا کی ٹیکنالوجی ترقی تو موجود ہے, لیکن جہاں علم اور علماء نہیں ہے وہاں پر ایمان اور اسلام آج بھی موجود نہیں ہے. اس لیے اس کی بہت قدر کریں. بس کافی باتیں تو ہو چکی ہے الحمدللہ. بچے ماشاءاللہ بڑے ہوشیار بھی ہیں. اپنا ایک مولانا نے بتایا ٹارگیٹ بنائے کہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیا بننا ہے, مجھے آگے چل کے کیا کرنا ہے. ایک ٹارگیٹ بنا کر چلو تو کچھ کام کے بنو گے, اور کام کے بنو گے تو دنیا بھی کماؤ گے, آخرت بھی کماؤ گے. اب اپنا ذہن تھوڑا سا براڈ کریں, ہم چھوٹا سا ذہن لے کر ہم چلتے ہیں اور اپنے ہی محلے میں بڑی بڑی باتیں کر کے سو جاتے ہیں. اس سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ کچھ اچھا سا کرنے کا سیکھو. بچوں کا دماغ بہت چلتا ہے, بہت چلتا ہے ہمارے بچوں کا دماغ. جو موبائل اپنوں کو نہیں چلاتے آتا وہ ان کو چلاتے آتا ہے, جو اپلیکیشن اپنوں کو سمجھ نہیں پڑتی وہ ان کو پڑتی ہے. آگے جا کے تو سیدھے سیدھے اوپر سے ٹیکنالوجی لے کے آنے والے بچے پیدا ہوں گے. ابھی تو تھوڑا بہت سیکھ بھی لیتے ہیں, ورنہ وہ تو اماں کے پیٹ میں سے نکلنے والے ایسے. جیسے پہلے اماں حافظ قرآن تھی تو وہ پڑھتی تھی تو بچہ بھی وہ سپارے یاد کر لیتا تھا. اب اماں بھی جو ہے حافظ موبائل ہے تو وہ بچہ بھی ایسا ہی پیدا ہونے والا ہے کہ پھٹافٹ 1-2 دن کے اندر موبائل چلانا شروع کر دے گا. تو یہ زمانہ ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ و رسول کے طریقے پر ڈالیں. اللہ و رسول کا طریقہ پہلے سے ہے, ہمیشہ باقی رہے گا, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا. یہ بچوں کی بات کہہ رہا تھا, یہ لطیفہ سنا کر ایک واقعہ بھی مجھے سنانا تھا. تو بچے ہوشیار ہوئے, پہلے بھی میں نے قاری انس صاحب کے وہاں بھی یہ تھوڑا سا لطیفے کے طور پہ سنایا تھا کہ بچے جو ہوشیار ہوتے ہیں ان کو تو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ پاس ہو جائیں گے, لیکن بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کو خبر ہوتی ہے کہ اپنا نمبر لگنے والا نہیں ہے, فیل ہونے والے ہیں. وہ دعائیں کرواتے ہیں, وہ میسیج کرتے ہیں کہ مجھے سب دعا کریو دعا کریو. وہ گھر والوں سے بھی دور بھاگتے ہیں, پھپھی سے خالہ سے بھی چھپ چھپ کے رہتے ہیں کہ کوئی پوچھ نہ لے ہوئے, فون نہ کر لے ہوئے. امی کو بھی کہتے تھے اٹھائیے مت فون, کوئی کا بھی جو اٹھایا تو دیکھو. پھر اس طریقے سے پورا پلان بنا لیتے ہیں, بڑا ہوشیار ہوتے ہیں. تو ایک طالب علم کا رزلٹ آنے والا تھا, ہوشیار ہوتے ہیں, بیٹا دیکھو ماشاء اللہ بڑا ہوشیار بچہ ہے, اس نے بہت سارے انعام رمضان میں حاصل کیے. ساری چیزیں اس کو یاد, بڑی بڑی چیزیں یاد, علمدوں کے ترجمہ یاد اور دعائے قنوت کے ترجمے یاد, سب یاد ہے. لگتا ہے وہ کیسا بیٹا ہے, ٹوپی پہن کے گھر کی نہیں آیا, باقی بڑا ہوشیار ہے. ایسے بہت سارے بچے ہوشیار ہوتے ہیں,
تو رزلٹ کے لیے ابا کو جو ہے لے کے گیا، لیکن دوست کو کہا کہ دیکھ رزلٹ خراب آیا تو یہی سابق پاک ہو جائے گا، اس سے بہتر رہے گا کہ میں تیرے کو کہوں ایسا کر، ابا کے ساتھ باتیں کروں گا اور تو اندر جا کے میرا رزلٹ دیکھ لے، اور جتنے وشے میں فیل ہوا ہو تو میرے کو آ کے بولیو کہ ایک مسلم بھائی نے سلام بولا ہے، 2 مسلم بھائی نے سلام بولا ہے، 3 مسلم بھائی نے سلام بولا ہے۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی امت مسلمہ نے سلام بولا ہے، پوری امت کا سلام بول دیا۔ بہرحال بچے ماشاءاللہ ہوشیار ہوتے ہیں، اپنی ہوشیاری کو صحیح جگہ لگائے۔ بیانات ہمارے علماء نے، مفتی شفیق صاحب نے قدیر ماشاءاللہ، دیکھو کہاں کہاں ان کے بیان ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس کا احساس نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ جیل میں خانقاہ لگاتے ہیں، ہزاروں لوگ وہاں پہ آتے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ مولانا سلیم صاحب ساؤتھ افریقہ لے کر آئے، وہاں پہ ان کے اجتماع میں بیان ہوتے تھے۔ تو ہمارے جو علماء ہیں ماشاءاللہ سب کام کر رہے ہیں، اور ان کا ہم ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ ان کو گرانا گویا کہ اسلام کو گرانے کے برابر ہے، ان کو گرانا یعنی قرآن کی تعلیم بند کرنے کے برابر ہے۔ تو پھر ہم جو ہے ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ جو لوگ بند کروانا چاہتے ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، ان میں کہ ہم شامل نہ ہو جائے۔ میں نظریات بنائیے، آپ نظریات بنائیے کہ اپنی قوم کے اندر اپنے علماء پہ اعتماد پیدا کیجیے۔ ابھی جیسے ہماری جمعیت میں گروپ میں میسج آیا تھا، دیکھیے میرے لیے بھی شرم کی بات ہو گئی تھی کہ میرے ہی استاد تھے، ان کو میں نے جو ہے فون کر دیا، اس میں لکھا تھا کہ مفتی سلمان مولانا سلمان ندوی صاحب راج ناتھ سے مل کے جو ہے بی جے پی کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایسا لکھ کے آیا۔ اب یہ لکھ کر آیا تو سب پہ بات چلنے لگی کہ بھئی مولانا سلمان صاحب کو بی جے پی کا ساتھ دے رہے ہیں، مطلب تو جو ہے بات چلنے لگی اس طریقے سے۔ تو میں نے فون ڈائریکٹ کر دیا کہ کیا ہے یہ فوٹو ہے آپ کا نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یوں کہنے لگے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے فون کرتے کہ تم کو بھروسہ نہیں ہے۔ بڑی بات تھی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کو بھروسہ نہیں ہے اپنے علماء اور اپنے اساتذہ پہ کہ تم فون کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہم اپنے علماء اپنے بڑوں پر اکابر پر اعتماد نہیں کریں گے، وہاں تک اس قوم کے لیے کوئی ترقی کے اسباب نہیں بنیں گے۔ لہذا آج کا پورا ہمارا چھوٹا سا سبق ہوا، خدمت بھی کریں، دعوت میں بھی چلیں، اللہ والوں سے تعلق بھی رکھیں، اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، گھر میں ذمہ داریاں نبھائیں، اور اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو خوب کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے۔ پہلے کرتے تو الحمدللہ کافی امپرومنٹ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن سینٹر اور میڈیکل سینٹر اگر ہمارے پاس بڑھ جائے تو 40% ہمارا خرچہ جو ہے وہ بہت محفوظ ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ آج امت پریشان ہے وہ میڈیکل میں ہے۔ ایک تو اعتماد کی رائے نہیں ملتی ہے کہ بھئی صحیح کوئی رائے دینے میں فوراً آپ جائیں گے تو آپ کو یہ رپورٹ وہ رپورٹ یہ رپورٹ وہ رپورٹ یہ رپورٹ، مشینی ڈاکٹر بن گئے۔ جیسے پہلے کے ڈاکٹر تھے جو نس دیکھ کر یا کسی انسان کو چہرہ دیکھ کے کہہ دیتے تھے، لیکن جتنی ترقی کی ہے اتنا علم کم ہو گیا ہے کہ مشینی ڈاکٹر ہو گئے۔ آدمی انٹری کرتے 5-7 ہزار کی رپورٹ کروا لیتا ہے، اس کے بعد رپورٹ نارمل آتے ہیں تو یہ 7,000 نفع میں گئے، مفت میں گئے، لیکن پیسہ جاتا ہے گا۔ اس کے بعد پھر علاج ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اتنا سارا خرچ۔ سے جنرلی اگر ہم حساب لگاتے ہیں یونس بھائی تو پورے مہینے میں شہر کے مسلمانوں کا لیب کے اندر جو خرچہ ہے وہ تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی الحمدللہ جو کچھ ہمارا بی ایم ڈی نے کیا ہے کہ بھئی وہاں صحت کو کھولا ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 1 مہینے میں 19 لاکھ کا فائدہ ہوگا، یعنی 2500 روپے کا سی ٹی اسکین کر کے جو بازار میں 4,000 5,000 کا ہے اس کا ڈیفرنٹ نکالنے میں مہینے میں 19 لاکھ کا فائدہ قوم کو ہوا۔ تو یہ ایک امیجنگ سینٹر سے اتنا فائدہ ہے
تو اگر جگہ جگہ لوگ اپنا مال لگا کر اس کو ڈیولپ کریں گے تو قوم کا بھی فائدہ ہوگا اور انسانیت کو بھی فائدہ پہنچے گا. تو یہ بچے بیٹے کا تم بڑے ہونے والے ہو تو بڑے ہونے کے ساتھ یہ ذہن بنانا کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے. انسان بیمار اور خرچے میں نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ قرآن میں دل لگتا ہے, پریشانیوں میں مبتلا انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے تو ضرور اچھے میڈیکل کے کام اور میڈیکل سینٹر کھولنا. زمینیں لے کے پڑے مت رکھنا, دفن بھی وہاں نہیں ہوتے ہیں. مکان کے مکان لے کے پڑے مت رکھنا, بلکہ وہ کام کرنا کہ ایک مکان رہنے سہنے کو ہو گیا, اللہ نے آگے کی اولاد کا بھی اسباب بنا دیے, تو پھر وہ چیزوں کو امت کے کام میں لگانا, اس میں سے بھی تھوڑے پیسے کما لینا, لیکن زیادہ تر امت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا, تبھی جا کر یہ جو ہے آگے بڑھیں گے. ابھی زمین کے مسئلے میں بات چل رہی تھی اسکول کے لیے, تو جو زمین کا سودا کرنے کی بات کی تھی تو وہ 2 لیڈیز تھی. دیکھیے تعجب کی بات ہے, جس قوم کے لیے دنیا میں کچھ اسباب بدلہ ملنے کا ہے, اوپر کا مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی وہ لیڈیز نے یوں کہا کہ جتنے پیسے زمین کے میرے آئیں گے 2.25 کروڑ روپے یا 1.25 کروڑ روپے وہ سب کے سب میں مندر میں دان کر دینے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں ہمارے وہاں, تو ہوٹلوں میں 15,000 20,000 کا بل بنائیں گے, پر مسجد کے اندر 500 روپے کے بات کریں گے تو ابا کو پوچھ کے کہتا ہوں, چاچا کو کہتا ہوں پوچھ کے. یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. وہ قوم کی ترقی نہیں ہوگی. بیٹا تم جس دن بڑے ہو جاؤ, تمہارے ہاتھ میں لگام آ جائے تو پہلے سے ذہن بنانا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, تبھی جا کر ترقی کریں گے. جیسے مولانا نے یہودیوں کا, ان کمینوں کا, سوگروں کا جو بیان کیا تھا, ٹھیک ہے ان کے اندر صفتیں ہیں, لیکن آج کی صفت تو ان کے لیے پوری دنیا کے لیے کہ یہ یہودی ہے ہی نہیں, بلکہ یہ تو جانور ہے, اور یہ کتوں سے بدتر قوم ہے جنہوں نے بچوں پر بھی رحم نہیں کھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بچوں کو جو ہے ترقی عطا فرمائے. اب جو ہے مولانا محسن صاحب نے پہلے قاری انس صاحب نے بیان کیا تھا. دیکھو میں نے تو 5 بیان سنے دھیان سے, لکھنے کا تھا تو سب کچھ سنے میں نے, آپ نے بھی سنے ہوں گے. قاری انس صاحب کا بیان ہوا تھا سر کے بعد. جو لوگ موجود تھے, جو لوگ نہیں تھے ان کو تو آنے والا ہی نہیں ہے, لیکن جو موجود تھے ان کو انعام مل سکتا ہے. کون سی وہ 2 نعمتیں ہیں جس میں بہت سارے لوگ غافل ہیں؟ جلدی بولو, ہاتھ جو اٹھائیں گے مولانا شفیق صاحب آپ ہونا, ارے بلائیے کیا آپ تو 10 جواب دے گے, سب انعام لے جاؤ گے, کسی کو بھی آپ بلا لیجیے. چلا جاؤ نہیں, اور کوئی بولے گا جلدی جلدی. خاتم بن کے رہو, مخدوم بن کے رہو. نہیں, یہ تو بات تو بیان کر, چلو جلدی. صحت اور فرصت اس آگے لے جاؤ گے, رستے میں سنتے آئے نا. وہ کون سا جملہ ہے, قاری صاحب کا ایک حدیث کا جملہ بیان ہے, تو جملہ ہے وہ, تو وہ کون سا جملہ ہے جس میں علم حاصل کرنے کی لمبی ترغیب دی گئی ہے؟ تو کون سا جملہ ہے؟ تو قاری صاحب نے بولا تھا, اور اس پہ ڈسکس بھی ہوگی کہ وہ حدیث نہیں ہے, وہ ایک جملہ ہے گا. تو وہ جملہ کون سا ہے جس میں یوں کہا گیا کہ علم حاصل کرنا ہے؟ تو اس کا ڈسٹنس بتایا کہ یہاں سے یہاں تک حاصل کرنا ہے. جلدی بولی, ایک آدمی ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. مولانا محسن صاحب نے بیان کیا تھا, جے پی عبد الکلام بچپن میں پڑھائی کے ساتھ کون سا کام کیا کرتے تھے؟
ایسا پہلے تو پکڑ مولانا محسن صاحب نے کون سے مضمون اور ٹاپک پر بات کی تھی؟ مولانا محسن صاحب کا ٹاپک کون سا تھا؟ دوسرا رہے گا. چلو انگلش میں کرتے ہیں. علم کے بارے میں مفتی صدیق صاحب نے پہلے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، اے ایمان والو، اے ایمان والو. آگے ترجمہ تم کر دو. پہلی آیت پڑھی تھی، بیان شروع کرتے ہی ایک آیت پڑھی، اے ایمان والو. تو کیا ہے اردو میں پڑھا تو عربی میں سب لوگ پیدا ہو گئے یہاں پہ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. ترجمہ بولا کیا تھا، اے ایمان والوں اپنی خبر لو، اپنی ذمہ داری کو پہچان. عربی میں بول دیا. مفتی صدیق صاحب نے بولا تھا کون سے دو کام ہیں جو بچوں کو کرنے ہیں، دو ذمہ داری ہے. وہ کون سی دو ذمہ داری ہے جو بچوں کو کرنی ہے؟ دو کام بتائے تھے. نہیں میں ٹاپک تھا وہ بولیے. سیلف کانفیڈنس اور اپنی ذمہ داری کو پہچانا. اپنی ذمہ داری کو ہمیں گھر میں کیسا بن کے رہنا چاہیے، ہمیں گھر میں کیسا بن کے رہنا چاہیے. مفتی صدیق صاحب نے بیان کیا تھا. خادم بن کے رہو، مخدوم بن کے نہیں. خادم بن کے رہو، مخدوم بن کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خدمت کے لیے خدمت کروائی، مطلب خدمت کی تھی. وہ کی اس کا ریزن کیا تھا کہ آپ خدمت کر رہے تھے، گھر کے کام کر رہے تھے، اس کا ریزن کیا تھا؟ چھوٹا بچہ کو حکومت کو تعلیم دینی تھی بس. ہماری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سے جملے کہے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے وقت فرمائے تھے؟ وہ کون سے جملے تھے؟ پورے جملے بتاؤ، یا کم از کم ایک جملہ چھوٹے گا تو چلے گا، وہ بتائیے. نہیں چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہی اتری تو آپ گھر پہ آئے تو امی جان نے آپ کو کچھ جملے کہے تھے. وہ کیا تھے؟ امت کے بیوہ و یتیموں کا سہارا ہو اور بیواؤں کا سہارا ہو تو آپ کے ساتھ اللہ برا کیوں کرے؟ تصیل الرحیم، تعمیر القلب، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں. مولانا سلیم صاحب نے ایک روایت بیان کی تھی، اس میں 3 عمل سے مصیبت دور ہو گئی تھی. وہ 3 عمل کون سے تھے؟ وہ 3 لوگوں کی مصیبت دور ہو گئی، وہ 3 عمل کون سے تھے؟ دیکھو جابو بھائی کھانا آئیں گے، کھانے والے آنے والے باقی.
धुलाई, एक वो दुकानदार नौकर वाला और दूसरा दोस्त। वालिद की खिदमत, दुकानदार नौकर, चलिए आप चटा छठा क्या पूरा जजादार लड़की, सही है। लड़की का मसला था, एक दूध का मसला था और एक जानवरों का मसला था। मैं भी जो मस्जिद के जिम्मेदार हजरात उनका भी, जमीयत उलमाए के तमाम जिम्मेदारों का भी, और हमारे बाबू भाई है उनकी तरफ से, और अबरार भाई उनकी तरफ से इनामात है। इलियास भाई हमारे उनकी तरफ से भी मीठे की जो खिदमत है उनकी तरफ से है। और खमन शरीफ जो है हमारे मौलाना इमरान साहब की तरफ से मेज़बान किया हाजिर थे, लेकिन खमन हाजिर था। अल्लाह इन तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए। और कुछ एक ऐलान है वो इस साल बच्चों ने HSC पास की, 12वीं क्लास पास की, तो एडमिशन के बारे में क्या कह रहा है कि जो जिकास जो पोर्टल है गुजरात कॉमन एजुकेशन सर्विस के नाम से जो पोर्टल बनाए, अगर उसमें वो अपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 28 मई आखिरी तारीख है, तो उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसमें अपनी फीस भर ले, तो आगे की जो चूज करेंगे उसके लिए आसानी होगी जिकास पोर्टल से। ये खाने का इंतजाम हमारे जो साथी हो में लग जाएंगे, और जो मदरसे के हमारे जो जमीयत और मकतब के जो जिम्मेदार हैं 5-7 मिनट बैठे हम लोग, थोड़ा मशवरा जो करना है। अभी जो कागज़ वगैरह का मसला है तो 2-5 मिनट लगेगी, मोटी मोटी बातें हैं वो सुन के हम अपने काम पे लग जाएंगे। اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا ستار الغیوب ہم بڑے گنہگار سیاہکار ہیں، آپ نے ہمیں اپنے کام میں لگایا ہے، مرتے دم تک ہمیں اسی نوکری پہ لگائے رکھنا اور آپ راضی ہو جانا ہم سے۔ اے اللہ اپنی رضامندی والے کام ہمیں نصیب فرما دو، تمام گناہوں سے کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام آنے والی مصیبتوں تکلیفوں بیماریوں اچانک آنے والے حادثات سے، اچانک آنے والی موت سے ہمارے گھر والوں کی بچوں کی مکمل حفاظت فرما۔ اے اللہ ان تمام بچوں کو اے اللہ کامیابی عطا فرما، جتنے علماء نے محنت کی اللہ ان تمام کی محنت کو قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی وہ ہمیں عطا فرما، جتنی برائیوں سے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔